السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے علاوہ مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد قریش کا اس معاہدے کے متعلق کیا رویہ رہا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے جو آیات سورہ برات سے یعنی سورہ توبہ سے پڑھی ہیں تو ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش اگر معاہدے پر قائم رہیں گے تو مسلمانوں تم بھی قائم رہو گے، اور اگر وہ معاہدہ توڑیں گے تو تم اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرو گے، بلکہ یہ بھی ان دیگر مشرک قبائل کی طرح ہو جائیں گے کہ انہیں بھی اسلام کو قبول کرنا ہے، یعنی ایمان لانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ تین کام انہوں نے کرنے ہیں۔ جب یہ کر دیں تو ان کے سارے حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں والے ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی، اور وہ جنگ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے جب صلح حدیبیہ کو بیان کیا ہے تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ قریش جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کو تیار تھے، لیکن ان کا ایک گروہ تھا جو مسلسل اشتعال انگیزی پیدا کر رہا تھا۔ وہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ اس سے روک رہا تھا۔ اس اشتعال انگیزی والے گروہ نے مسلمانوں کے سفیر پر حملہ کیا، اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹیں، اور پھر احابیش نے اس کو بچایا، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو ہے وہ افواہ بھی اڑا دی تھی۔ تو یہ گروہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے، اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اشتعال انگیزی پیدا ہو۔ بنو بکر اور بنو خزاع یہ دو قبیلے تھے، اور معاہدہ حدیبیہ میں یہ طے ہوا کہ کوئی بھی قبیلہ جو ہے وہ حلیف بن سکتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے، چاہے وہ قریش کا بن جائے۔ بنو بکر جو ہے وہ قریش کا حلیف بن گیا، اور بنو خزاع جو ہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے۔ بنو بکر اور بنو خزاع کا یہ حلیف بن جانا، اور یہ بات اس اشتعال انگیز لیڈر کے لیے ایک موقع فراہم کر رہی تھی ان کو کہ بنو بکر اور بنو خزاع جو ہیں یہ آپس میں پرانی مخاصمت میں تھے، پرانی دشمنی ان کی چل رہی تھی۔ ان کو یہ موقع مل گیا کہ بنو بکر کو ابھارا جائے بنو خزاع کے خلاف جو مسلمانوں کے حلیف ہیں، تاکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ خراب ہو۔ قریش کو بھی انہوں نے ابھارا، بنو بکر کو اسلحہ فراہم کیا، ان کو جو ساز و سامان میسر آ سکتا تھا دیا، اور بنو بکر نے اشتعال انگیز ہو کر بنو خزاع پر حملہ کیا، ان کے کئی افراد قتل کر دیے اور جنگ کا پورا میدان لگا دیا۔ بنو خزاع کے جو سردار ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہم پر بنو بکر نے حملہ کر دیا ہے، معاہدہ حدیبیہ کو توڑا گیا ہے۔ اس میں یہ درج تھا کہ حلیف قبائل کے ساتھ بھی ویسے ہی معاہدہ ہے جیسے اصل فریق کے ساتھ ہے، تو اب یہ جو معاہدہ ہے یہ قریش کی طرف سے توڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اگر قریش پاسداری نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ قریش کی لیڈرشپ نے یہ محسوس کیا کہ معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے۔ اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے آتے ہیں، سردار قریش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ استدعا کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ہے اسی کو بحال رہنے دیا جائے، اس کو رکھا جائے۔ اللہ کے رسول ہرگز کسی بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ الوہی حکم موجود ہے، سورہ توبہ میں بیان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب یہ کوئی بات ان کی نہیں سنی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف انکار کیا۔ ابو سفیان جو ہے وہ مایوس واپس جاتا ہے، اور قریش کو جا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کوئی معاہدہ نہیں، اب
وہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ ٹھیک، یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے اور فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ کس قدر شاندار رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ وقتی طور پر بظاہر مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ بالکل غلط معاہدہ ہے، ہم یہ کرنے کو تیار کیسے ہو جائیں گے، اور اپنے صبر کا امتحان پیش کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے، وہ اپنے رسول کو سورہ فتح کے ذریعے یہ بتا چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اور انا فتحنا لک فتحا مبینہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، اس کے بعد جب صحابہ کرام نے یہ فتح کا لفظ اور یہ بات سنی ہے تو یہ عجیب سا ایک تاثر ابھرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ صحابہ کرام پر واضح ہو رہا ہے کہ حدیبیہ کے نتیجے میں خطوط بھیجے گئے ہیں، امن کا دور تھا، مسلمانوں کو اپنی دعوت کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے ایک راہ ہموار کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب اس کے بعد معاہدوں کو ختم کرنا اور قریش کے معاہدے کو برقرار رکھنا، اور اب قریش کا اس معاہدے کو توڑ دینا، اور اب مکہ کے فتح ہونے اور قریش کو حالت جنگ میں کرنے، ان پر جنگ مسلط کرنے، وہ عذاب الہی کا تازیانہ برسانے کا اب مسلمانوں کے پاس پورا موقع ہے کہ خانہ کعبہ کو اس نجاست سے، ان نجاست کے ڈھیروں سے، ان فرائنہ سے پاک کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا محسن صاحب۔ تو محسن صاحب، پھر میرا اگلا اور واضح سوال یہی ہے کہ پھر اس معاہدے کو توڑ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے؟ معاہدے کو توڑا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سر عام تمام قبائل کو یہ پیغام بھیجا۔ ہماری کتابوں میں اب یہ ان واقعات اور ان حالات کے تناظر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مہم جاری کی گئی، تمام مسلمان قبائل جو ارد گرد کے لوگ تھے ان کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ اب مکے کے اوپر حملے کی تیاری کے لیے مسلمان اب اجتماع میں آئیں گے، جمعیت اکٹھی ہوگی، اور اب اکٹھے مل کر حملہ کرنا ہے مکے کے اوپر۔ لیکن جو ہمارے ہاں مشہور روایات ہیں فتح مکہ کی، اس میں تو یہ مہم اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ بہت خفیہ تھی، اور گویا کہ نہ قریش کو پتہ تھا، نہ جو جنگ میں شامل ہیں مسلمان ان کو بھی پتہ تھا کہ ہم مکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل غلط معلوم ہوتی ہیں۔ جی، مختلف تاثر ملتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ مکے پر حملے کی تیاری کے لیے ایسا رازدارانہ حملہ کیا جائے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، بلکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ایک روایت ہے جس پر ہم آگے جا کر تبصرہ کریں گے۔ اس روایت نے ایسا جو ہے وہ اثر چھوڑا ہے اور وہ ہر بات پر حاوی ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی بات پیچھے رہ گئی ہے اور یہ روایت جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے، یہ رازدارانہ طور پر نہیں ہوا، بلکہ پوری تیاری سے، پوری بات بتا کر، پورے عزم اور ارادے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اب حملہ کر رہے ہیں مکے پر۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ فتح میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی بأس شدید۔ اعراب جو بدو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو اعراب ہیں ان میں سے ان پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں سے کہہ دو، یہ وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ میں شامل نہیں ہوئے۔ جب کہا گیا کہ عمرے کے لیے آ جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف، یہ تو خودکشی ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ اور پھر یہ خیبر میں بھی نہیں گئے تھے، نہیں لے کے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب ان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں مخلفین ہیں ان کو ساتھ نہیں لے جایا جائے گا۔ ان کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم لوگ ایک طاقتور حریف سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے۔ اب وہ روایت دیکھیے اور یہ سورہ فتح دیکھیے،
نہیں اتنا پہلے ہی صلح حدیبیہ کے وقت پورا لاہ عمل بتا دیا ہے کہ تمہیں کس لیے بعد میں بلایا جائے گا. اب اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, جنگ کے لیے بلا رہے ہیں. قرآن مجید میں درج ہے, کیا فرمایا ہے, تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام لائیں گے. یہ وہی بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول تک آخری نبی اسلام کے, ان کا پیغام ایک ہی پیغام ہے, یا جنگ کرنی ہے یا اسلام ہے. یعنی جنگ سے مراد جہاں پر عذاب ہے وہاں پر عذاب آسمان سے تھا, یہاں پر عذاب ہاتھوں سے ہے. اسلام کی دونوں طرف شرط ہے. تو اگر تم نے اس حکم کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا اجر دے گا, اور اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب دے گا. نہ نابینا پر کوئی گناہ ہے, نہ لنگڑے پر نہ کوئی گناہ ہے, اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے. اس بلائے میں جب تمہیں دوبارہ بلایا جائے گا تو یہ تین ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے. ایک نابینا ہے, ایک لنگڑا ہے, اور ایک مریض ہے. ان کے علاوہ باقی سب اب میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک دردناک عذاب دے گا. سورہ فتح 48 نمبر سورت ہے, اور اس کی آیات 16 اور 17 ہیں. یہ روایات جو آپ نے بیان کی کہ ان میں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تیاری کر رہے تھے. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یہ لشکر تیار کیوں کیا جا رہا ہے, اور بڑے رازدانانہ طریقے سے مکے پر حملہ کر دیا جائے, مکے والوں کو بھی پتہ نہ ہو. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی. اور یہ عقلی طور پر بھی ٹھیک نہیں لگتا کہ آپ 20 قبائل سے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے دشمن کو بالکل خبر پتہ ہی نہ ہو. آپ کو تو ان کا سارا پتہ ہو, ان کی ساری خبر ہو, قبائل میں کیا چل رہا ہے, کون سا پیغام ہے, کون سا نامہ و پیام ہے. لیکن جب آپ تیاری کریں اور آپ دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر ہے, عرب کی تاریخ میں اتنے بڑے لشکر, تاریخ میں کوئی لشکر یہ چھوٹا لشکر نہیں ہے, سارے جہان سے لشکر اکٹھا ہو اور آپ کہیں کہ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ روایت کا پڑھنے کا سمجھنے کا بالکل غلط انداز ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. جیسے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے آیات پڑھ کر اس کی روشنی میں روایات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی صحیح ہے اور کون سی نہیں صحیح ہے. روایات میں جو آتا ہے کہ بدوی قبائل, جو یہ قبائل تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم دیا تھا سورہ فتح میں, اسلم, جوہینہ, غفار, بنو زمرہ, بنو الحسین, اشجع, مزینہ, بنو سلیم اور بنو کعب. یہ وہ قبائل ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے. اب ان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ کرام کو بھیجا ہے کہ جا کر ان کو یہ اطلاع دو کہ تمہیں اب دوبارہ جو بلایا جائے گا تو اب وقت آ گیا ہے, تیاری کر لو. قرآن مجید میں ہے, اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرۃ. کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے, رسول کو نکالنے کی جسارت کی, اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اصلی حقدار تو اللہ ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو. یہ اب حکم اس بارے میں دوبارہ آ گیا ہے. سورہ توبہ میں یہ آیت آ گئی ہے. قریش جو ہیں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ برداشت انہوں نے نہیں کیا. اب دوبارہ دیکھیے سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم, تم ان سے لڑو, اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا, انہیں رسوا کرے گا, تمہیں ان پر غلبہ دے گا, اہل ایمان کے گروہ کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا, اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا, اور جنہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق دے گا ان مشرکین میں سے. اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. یہ آیات اور یہ آیات اس بات کی صراحت سے وضاحت کر رہی ہیں کہ وہ روایات جو ہمارے سیرت نگاروں نے اور جو تاثر دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے وہ بالکل غلط اور شاذ روایات ہیں. جن کو بلایا گیا ہے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ دعوت دے کے بلایا جنگ کے لیے. اور جیسا کہ
امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا ہے، آپ نے لوگوں کو یہ خبر دی کہ آپ مکے کو جانے والے ہیں۔ لفظ مکے کا، جہاد، جنگ، غزوہ، یہ سارے بات الفاظ وضاحت کے ساتھ، پھر انہیں معاملہ سنجیدگی سے لینے اور اس کے لیے تیاری کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ آیات اور یہ روایت جو صحیح پس منظر قرآن مجید کے لحاظ سے واضح کر رہی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب قریش کو یہ بات معلوم ہو جائے قرآن مجید کے حکم پر عمل کے لیے کہ اب سارے مسلمان جو عرب کے ہیں، تمام کے تمام قبائل اکٹھے ہو کر اب مکے کو اس شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے مکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو اگلی نشست میں یہیں سے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔